اللہ کی لعنت ہو ان پر جو انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کالا علم کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شیطان کی نافرمانی کے سبب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو ابلیس نے بنی آدم سے دشمنی مول لے لی اور یہ فیصلہ کر لیا کہ ہر حساب سے میں ان کو گمراہ کروں گا اور نقصانات پہنچاؤں گا۔ جیسا کہ شیطان نے ہزاروں سال فرشتوں کے ساتھ گزارے تھے تو جو روحانی علوم سیکھے ان کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا اور تمام جنات کے سامنے اپنا حکم رکھا کہ آدم اور بنی آدم کی وجہ سے میں آج جنت سے نکالا گیا ہوں، ان سے بدلہ لینا ہے اور کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ تو گروہ جگر ممتاز گروہ ادر دام نے اس کی دست پر بیعت کی اور انسانوں کے دشمن بن گئے اور یوں کالا علم وجود میں آیا۔ ہر قدم قدم پہ گروہ شیطان انسان کو نقصان دیتا رہا، کبھی قابیل کی صورت میں تو کبھی دیالہ کی صورت میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا حضرت شیت تھا، اس کا بڑا بیٹا دیالہ تھا جو ایک حسد رکھنے والا انسان تھا اور وہ بار بار یہ سوچتا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی میرے باپ کو عزیز کیوں ہیں، اور اسی جلن، حسد اور منافقت کی وجہ سے وہ دن با دن اللہ کی رحمت سے دور ہوتا گیا۔ ایک دن شیطان شام کی صورت میں اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے دیالہ تم کیوں پریشان ہو؟ ارے وہ تم سے کم تر ہیں، تم سب سے افضل ہو، وہ جلتے ہیں کہ تمہیں اپنا مرتبہ اور مقام نہ ملے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تجھے اپنا مقام ملے تو میری بات تسلیم کرو۔ دیالہ کو کہا کہ طاقت ہی سب کچھ ہے، تم اپنے بھائیوں پر راج کر سکتے ہو، اپنے بھائیوں کو حکم دے سکتے ہو۔ بس دیالہ شیطان کی جال میں پھنس گیا اور یوں انسان نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا نقصان کرنا شروع کر دیا۔ کالے علم کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن اللہ پاک نے انبیاؤں کی توسل سے کچھ روحانی کلمات اپنے بندوں کو تعلیم کیے تاکہ انسان ہر قسم کے کالے جادو سے اللہ کی پناہ میں رہے، اور بالآخر اللہ نے ایک معجزہ رونما کیا۔ اس معجزے کا نام قرآن ہے۔ قرآن کی مختلف آیات کا ورد کرنے سے کسی بھی قسم کے کالے علم کا اثر نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان صبح کا آغاز اور رات کا اختتام آیت الکرسی سے کرتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر قسم کے جادو اور کالے علم سے اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر کالے علم سے بچنا چاہتے ہو تو رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو۔ کالا علم کرنے والے چاند گرہن اور سورج گرہن کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ ان لمحات میں کالا علم زیادہ پر اثر ہوتا ہے، اور جو چاند کے مہینے کی آخری تاریخیں ہوتی ہیں یعنی 27، 28، 29، 30، ان دنوں میں، ان راتوں میں کالا علم صحیح طریقے سے ہوتا ہے، اور جو ہندو اشخاص کالا علم کرتے ہیں یا اس کے بارے میں نالج رکھتے ہیں وہ ان راتوں کو ہماوس کی رات کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان راتوں میں اہل ایمان کو چاہیے کہ 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا ورد کریں، بے شک وہ اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔